نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وابنه وحزبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله 17 رمضان المبارک ایک بہت اہم دن ہے، تاریخ اسلام کا ایک بڑا ہی تاریخ ساز اور یادگار دن ہے، جس کو قرآن کریم میں یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اس دن کو 17 رمضان کو قرآن کریم میں یوم الفرقان یعنی حق اور باطل میں فرق قائم کرنے کا دن۔ حق اور باطل تو پہلے ہی جدا جدا ہیں، لیکن اس دن ڈیفرینشیٹ ہو گیا، حق یہ ہے باطل یہ ہے، اس لیے اس کو یوم الفرقان یعنی یوم بدر کہتے ہیں، جس دن غزوہ بدر ہوا تھا۔ یوم الفرقان اس لیے کہا کہ اس سے پہلے عرب کی تاریخ میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں کی بنیاد برادری، قبیلہ یہ تھا، لیکن یہ پہلی جنگ ہے جو کہ دین کی خاطر ہوئی ہے۔ اس میں ایک طرف چچا تھا، دوسری طرف بھتیجا تھا، ایک طرف باپ تھا، دوسری طرف بیٹا تھا، ایک طرف بھانجا تھا، دوسری طرف ماموں تھا۔ تو یہ پہلی جنگ ہے جو برادری ازم سے ہٹ کر دین کی خاطر ہوئی ہے، اس لیے اس کو یوم الفرقان کا نام دیا گیا، اور یہ کفر و اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ غزوہ بدر کفر و اسلام کا پہلا معرکہ ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے 4 پارے میں بھی اور 9ویں سپارے میں بھی اس کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ تحقیق اللہ نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی جبکہ تم بے سر و سامان تھے، اور واقعی ایسا ہے، سامان نہیں تھا، اور اس کی کیفیت حفیظ جلندری نے اپنے کلام میں بیان کی ہے کہ سامان کی کیفیت کیا تھی۔ کہتے ہیں نہیں تھا 313 سے آگے تک شماروں کا، لیکن سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگاروں کا، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، لیکن پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ اور کوئی غرور و تکبر نہیں ہے، اللہ پر توکل ہے۔ اردو سے جو کفار ہیں وہ 1000 کی تعداد میں، یعنی 3 گنا سے بھی زیادہ ہے، اور اپنے مال پہ اپنی اسلحے پہ اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے مومنوں کو ہدایت کی 10ویں پارے کے دوسرے رکوع میں کہ اے مسلمانوں تم نے ان کی طرح نہیں ہونا، غرور نہیں کبھی کرنا، نہ دولت پہ، نہ طاقت پہ، نہ اسلحے پہ، تم نے اللہ پر توکل کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اپنے گھروں سے نکلے اکڑتے ہوئے، بطرم وریاء الناس، اور دکھاوا کرتے ہوئے۔ وہ دکھاوا کر رہے تھے، ہر منزل جہاں پہ وہ رکتے تھے اونٹ ذبح کرتے تھے، کھانے پکاتے تھے، باربیکیو کرتے تھے، اور جناب عالی شرابیں پیتے تھے، اور عورتوں کو نچاتے تھے تاکہ ہماری تھاک بیٹھ جائے کہ ہم مسلمانوں کو آج
سبق سکھانے جا رہے ہیں، میں مسلمانوں تم نے ان کی طرح نہیں ہونا کہ اکڑتے ہوئے چلو اور دکھاوا کرتے چلو، اللہ کے راستے سے روکنے کی نیت سے چلو، ایسا نہیں ہونا۔ غرور و تکبر جو ہے وہ بڑی ہی ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ رائی کا دانہ آپ نے دیکھا ہے؟ یہ اکثر مل جاتا ہے مسالے کی دکانوں سے، رائی بہت باریک سا دانہ ہوتا ہے، تو رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا نا جس دل میں، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب غرور کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، کوئی دولت کا غرور ہوتا ہے، کوئی طاقت کا غرور ہوتا ہے، کوئی منصب کا غرور ہوتا ہے، کوئی عبادت کا غرور ہوتا ہے، کوئی حسن کا غرور ہوتا ہے۔ تو کوئی غرور بھی انسان کو زیبا نہیں کہ اس کی ہر چیز کو زوال ہے، یا تو ہمیشہ رہنے والی ہو تو اس پہ فخر کرے نا، اللہ پر توکل رکھنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اگر کوئی پاس نعمت ہے تو اس پہ شکر کرنا ہے کہ یا اللہ تیرے کرم سے یہ ہمیں حاصل ہوئی ہے، اگر دولت ہے تو یہ تیرا فضل ہے، اگر حسن ہے تو یہ تیرا کرم ہے، اگر طاقت ہے یہ تیری عنایت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس پہ غرور تکبر کرنے کی کوئی وجہ بھی سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ تو مسلمان جو ہے وہ میدان جنگ میں جب پہنچے تو دیکھا کہ وہ تو بہت بڑی تعداد میں ہے، اور جو ہے وہ پھر آغاز ہوا جنگ کا، اور اس میں دو بدو جنگ بھی شروع ہو گئی۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو کہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں بائیں صف میں دیکھا تو دائیں طرف بھی ایک چھوٹا سا لڑکا کھڑا ہے، بائیں طرف بھی ایک نوعمر لڑکا کھڑا ہے۔ تو کہتے میں اپنے دل میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش میرے دائیں بائیں کوئی تجربہ کار قسم کا سپاہی، کوئی سورما ہوتا تو میرے اوپر کوئی بنتی، کوئی مشکل آتی تو وہ میری ہیلپ کرتا ہے، لیکن یہ دو لڑکے نو عمر نا تجربہ کار قسم کے، یہ میرے دائیں بائیں کھڑے، یہ میری کیا ہیلپ کریں گے؟ کہتے میں یہ دل میں سوچ رہا ہوں کہ ایک لڑکا میرے سے سوال کرتا ہے کہ چاچا جان ابو جہل کون سا ہے؟ کیونکہ ہم مدینے کے رہنے والے ہیں اور ہم نے دیکھا نہیں ہے، آپ چونکہ مہاجر ہیں، مکے سے آئے تو آپ کو پتہ ہے۔ تو نے ابو جہل کو دیکھ کے کیا کرنا ہے؟ وہ کفار کا کمانڈر ہے، لشکر کا سپہ سالار ہے، تم نے دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ تو ان بچوں کا جواب یہ تھا کہ ہم تو گھر سے ایک نیت کر کے آئے ہیں، اور وہ نیت حفیظ جلندری نے نظم کی۔ ان بچوں جن کا نام معوذ اور معاذ تھا، انہوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ کیوں ماریں گے؟ سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ اس کے گرد تو بڑا پہرا لگا ہوا ہے، کیونکہ لشکر کفار کا وہ سپہ سالار ہے، تو اس کے گرد تو دستہ ہے، وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ لیکن ان بچوں نے کہا یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ کہتے ہیں کہ وہ، میں نے اشارہ کیا کہ وہ ہے، اس کے گرد ایک دستہ ہے خصوصی حفاظت کا۔ تو انہوں نے کہتے ہیں تیر کی طرح وہ بڑھے اور جا کر وہ حفاظتی دستے کا حصار جو ہے اس کو چیرا، اور جا کر ابو جہل پر حملہ کیا۔ ابو جہل کو تحت دیکھ کیا، اس کے بیٹے نے حضرت معاذ کے بازو پر وار کیا، جس سے بازو کٹ گیا اور جلد کے تسمے کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ جنگ کرتے رہے اور یہ رکاوٹ بن رہا تھا، پاؤں کے نیچے دبایا اور بازو کو جدا کر دیا۔ اگلی بات سنیں، جب جنگ ختم ہو گئی تو یہ بازو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یہ میرا بازو کٹ گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ تم بازو کٹ گیا ہے تو یہ تو اب کوئی جراح جوڑے گا، یہ نہیں کہا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اپنا لعاب دہن پاک لگا کر اس کو نصب کیا، اور کوئی اس کو پٹی باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر سے کام کرنے لگ گیا۔ ایسے متعدد واقعات۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ہر جگہ۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ ایسے متعدد واقعات اس جنگ میں ظاہر ہوئے، جیسے حضرت قتادہ کا واقعہ مشہور ہے، ان کی آنکھ نکل گئی تو بارگاہ رسالت میں آنکھ لے کر حاضر ہو گئے، ڈیلا باہر نکلا ہوا ہے، عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آنکھ کے بدلے میں تم جنت لے لو. انہوں نے یا رسول اللہ جنت بھی عطا فرما دیں لیکن آنکھ کی بھی ضرورت ہے تو آنکھ لگا دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن پاک لگایا. لوگوں کے تھوک میں بیماری ہے, اس میں جراثیم ہے, وائرس ہے, بیکٹیریا ہے, لیکن حضور کے لعاب دہن پاک میں شفا ہی شفا ہے, شفا ہی شفا, شفا ہی شفا. ہاں جی, وہ لعاب دہن پاک لگا کر حضرت قتادہ کی آنکھ میں رکھ دیا. اب ہونا کیا چاہیے تھا, جن کا آپریشن ہوتا ہے نا تو جو صحیح آنکھ ہوتی ہے اس کے برابر کی روشنی تو نہیں آتی نا, تھوڑا سا فرق رہ جاتا ہے. لیکن حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ جو پہلے والی صحیح آنکھ تھی وہ دن میں دیکھتی تھی, رات کو نہیں دیکھتی تھی. جو حضور نے لگائی وہ دن کو بھی دیکھتی تھی, رات کو بھی, اندھیرے میں بھی دیکھ لیتی تھی. یہ لعاب دہن مصطفیٰ کی برکت ہے. کہتے ہیں جو پہلے والی صحیح آنکھ ہے اس میں درد بھی ہوتی تھی, وہ بہنے بھی لگ جاتی تھی, اسے اشوب چشم بھی ہوتا تھا. جو آنکھ مصطفیٰ کریم نے لگائی نہ اس میں درد ہوتی تھی, نہ وہ بہتی تھی, نہ اشوب چشم ہوتا تھا. یہ ہمارے آقا کے لعاب دہن پاک کا معجزہ ہے. تفصیلات میں ہم جا ہی نہیں رہے. جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ 70 کافر مارے گئے, 70 قیدی ہو گئے, 14 حضرات صحابہ اکرام شہید ہوئے. ان میں 8 انصاری ہیں اور 6 مہاجر ہیں, تو یہ ٹوٹل 14 ہیں. سیرت رسول عربی میں علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان اصحاب بدر کے توسل سے, ان کے وسیلے سے جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے. تو 17 رمضان مبارک آئے نا, تو آپ ان کی محفل آراستہ کریں, اپنے بچوں کو بتائیں کہ ان کا دین اسلام پر کتنا بڑا احسان ہے اور انہوں نے اپنی جانیں فدا کی ہیں اور اسلام کی خاطر انہوں نے کیا قربانیاں پیش کی ہیں اور اللہ پر ان کا توکل کیسا تھا اور اللہ پر ان کا یقین کیسا تھا. یہ باتیں بیان کرنے کے بعد پھر ان کے اثار ثواب کریں اور پھر ان کے توسل سے دعا کریں, انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. ٹھیک ہے نا. بعد میں 70 کافر جو تھے نا, ان کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ یہ فدیہ دے دیں اور رہا ہو جائیں. تو حضور کے چچا حضرت عباس, حضور کے 2 چچا مسلمان ہوئے ہیں, ایک ہے اپنا حضرت عباس اور ایک ہے حضرت حمزہ. تو حضرت عباس ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, حضرت عباس ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, حالت کفر میں ہی تھے, کافروں کے لشکر میں قید ہو گئے. اس موقع پر چچا سے محبت کا عالم یہ ہے کہ ان کی مشقیں کسی ہوئی تھی نا, تو قیدی بھی لیٹے ہوئے, حضور بھی آرام فرما رہے تھے, تو حضرت عباس کی ہائے ہائے کی آواز جاتی تھی حضور کے کشانہ مبارک میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلو بدلتے رہے, کہا کچھ نہیں. صحابہ اکرام کیسے مزاج شناس نبوت تھے, سمجھ گئے کہ آپ کو اپنے چچا کی تکلیف کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی, تو انہوں نے مشقیں ڈھیلی کر دیں. تو حضرت عباس سو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی عباس جو ہے وہ سو گئے, ان کا جی ان کی مشقیں ڈھیلی کر دیں, وہ سو گئے. فرمایا ان کی نہیں, سارے قیدیوں کی مشقیں ڈھیلی کر دیں, صرف میرے چچا کی جی. تو یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی. تو اگلے دن جب فدیہ دینے کی باری آئی تو کہنے لگے کہ بھتیجے آپ کو تو ہوتا ہی ہے, میں غریب آدمی ہوں تو میں اتنا فدیہ کہاں سے دوں گا, مجھے مفت ہی رہا کر دو, میں آپ کا چچا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان, آپ وہ جنگ میں آنے سے پہلے چچی ام الفضل کو گھر کے کمرے کے ایک کونے میں لے جا کر وہ جگہ دکھا کے آئے تھے کہ اس جگہ میں نے سونا دفن کر دیا, خیریت سے آ گیا تو ٹھیک ہے, مارا گیا تو فضل کو اتنا دے دینا, قسم کو اتنا دینا, اس طرح سے تقسیم کر لینا. چچا اس سونے سے فدیہ ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت عباس کے اوپر واقعی کب کبھی طاری ہو گیا, ایسے کانپنے لگ گئے کہ گھر کا کمرہ مکہ, یہ مدینے میں, اور وہ بھی کونا, اور کسی بیٹے کو بھی نہیں بتایا, صرف بیوی کو رازدان بنایا اور اس سونے کو بھی زمین میں دفن کر دیا. مصطفیٰ کریم مدینے میں اس کی خبر دے رہے ہیں. تو یہ سن کر حضرت عباس پہ رعشہ ہوا طاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. خیال آیا مسلمان کو بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. تو یہ غزوہ بدر کا مختصر سا بیان میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو آخر میں 2 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں کہ 17 رمضان مبارک کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی یوم وصال ہے. ان کو یاد کریں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا خذو
نصف دینکم من ہذہ الحمیرہ، اس حمیرہ سے اپنا آدھا دین حاصل کرو. یعنی آپ نے دین کو حاصل کرنے میں امت کے لیے ایسی مثال قائم کی اور بتایا کہ پردے میں رہ کر بھی دین کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے. آپ کثیر روایت کرنے والے میں صحابہ میں آپ کا نام آتا ہے. 2210 حدیثیں آپ نے روایت کی. جب منافقوں نے تہمت لگائی، دیکھو منافق معلوم ہوا تہمتیں لگانا منافقوں کا کام ہے. اچھے اچھے لوگوں پر تہمت لگا دیتے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ تہمت لگانا نہیں چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، اگر تہمت کو ثابت نہیں کر سکتے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں جو تہمت لگاتا ہے. ہاں جی، تو اس کو 80 کوڑے 100 کوڑے تو وہ اور سزا ہے. 80 کوڑے اس کو مارے جائیں. اس کو حد قذف کہتے ہیں اور یہ سورۃ النور کے اندر بیان ہوئی ہے. تو کسی کو یہ بلیم گیم تبھی رک سکتی ہے جو آج کل ہمارے ہاں بہت رائج ہو گئی ہے. اس بلیم گیم کو روکنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ اسلامی سزا نافذ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ پر وہ تہمت لگائی نا تو حضرت عائشہ صدیقہ اس پہ فخر کیا کرتی تھی. اچھا یہ 2 منٹ بیٹھ جاؤ، میں تقریر کو ختم کرنے لگا. 2 منٹ بیٹھ جاؤ، 2 منٹ، 1 منٹ بیٹھ جاؤ. آخری بات ہے، 32 منٹ پر انشاءاللہ افطار ہے. تو آخری بات میں یہ کروں، بڑی زبردست بات ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت مریم پر تہمت لگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر، تو عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں تھے، انہوں نے گواہی دی. جریج ایک راہب ہوئے ہیں، ان پر بھی تہمت لگی تو ایک شیرخوار بچہ تھا پالنے میں، اس نے گواہی دی. کہا جب منافقوں نے مجھ پر تہمت لگائی تو اللہ نے قرآن کریم میں میری طہارت کی گواہی دی. 1 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 18 آیتوں کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ کی طہارت کی گواہی قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرمائی. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام کو سلام پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام. بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم برات پہ لاکھوں سلام. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب ختم شریف کا سلسلہ ہوگا.